باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد پہلی دعا تو یہ مانگی ربنا تقبل منا، ہماری اس کوشش کو کاوش کو قبول کر، اور دوسری دعا یہ مانگی کہ ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرمانبردار اور مطیع بنا، ہمیں حج کے مناسک اور طریقے سکھلا، ہماری طرف متوجہ ہو جا، توبہ قبول کر۔ اس کے بعد جو دعا مانگی ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج ان لوگوں میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ قریش سے ہو، یہ مطلب ہے۔ بعض نے لکھا کہ وہ نبیوں میں سے ہو، جو گزشتہ انبیاء ہیں، یعرفون وجہہ، کہ وہ آقا کا چہرہ بھی پہچانتے ہوں، آقا کا نسب بھی پہچانتے ہوں۔ اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تو ابراہیم علیہ السلام کو آقا کا پورا تعارف کرا دیا گیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم بین الماء والتین، آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ان کا خمیر اور ان کا گارا ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی تھے، آپ کی بعثت بعد میں ہوئی۔ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ آقا کی برکت ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کے کلمات کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو بعض مفسرین نے لکھا کہ انہیں عرش پر یا عرش کے کسی ستون پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نظر آیا۔ بعض اسرائیلی روایات میں لکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہمارے رب وابعث فیہم، بھیج ان لوگوں میں رسولاً، رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، وہ کیا کام کرے گا، یتلو علیہم، آپ کی بعثت کے مقاصد کیا ہوں گے، وہ ان لوگوں پر تلاوت کرے گا، آیاتک، آپ کی آیات کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھلائے گا۔ کتاب سے مراد قرآن۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کی تلاوت، یہ الگ چیز ہے، ایک اس قرآن کی تعلیم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کا شان نزول، اس کا شان ورود، اس کا ماقبل سے ربط، یہ الگ چیزیں۔
تو آقا کی بعثت کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں اور بس، نہیں، یتلو علیہم آیاتک، اس کو الگ سے ذکر کیا کہ یہ نبی ان پر پڑھے گا، تلاوت کرے گا تیری آیات کو۔ دوسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو سکھلائے گا کتاب یعنی قرآن کی تعلیمات بھی۔ آج بہت سے لوگوں کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو پڑھتا ہے وہ تلفظ غلط پڑھتا ہے، جو تھوڑے بہت لوگ صحیح تلفظ سے پڑھتے اس کو ترجمہ نہیں آتا، جس کو ترجمہ آتا ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ گویا کہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اکثر لوگ قرآن سے دور ہیں، بہت سو کو پڑھنا نہیں آتا، نمبر 1۔ جو پڑھتے ہیں وہ تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے، نمبر 2۔ اور جو تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں تھوڑے بہت لوگ، ان کو ترجمہ اور تشریح نہیں آتی، نمبر 3۔ اور جن کو ترجمہ اور تشریح آتی ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے، نمبر 4۔ اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ دوسروں تک اس کو نہیں پہنچاتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے 5 حق ہیں۔ ایک حق قرآن پر ایمان لے آنا، الحمدللہ ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن یہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ جس کا قرآن پر پختہ ایمان ہوگا وہ شرک کرے گا، جس کا قرآن پر پختہ ایمان ہوگا وہ ہندوؤں سے تعویذ لے گا، جس کا قرآن پر پختہ ایمان ہوگا وہ قبر کو سجدے کرے گا، جس کا قرآن پر پختہ ایمان ہوگا وہ پورا سال قرآن سے لا تعلقی کرے گا، جس کا قرآن پر پختہ ایمان ہوگا تو وہ قرآن کے مقابلے میں دنیاوی کتابوں کو ترجیح دے گا۔ اس ایمان لانے میں بھی ہم ڈنڈی مار گئے، لیکن چلو ایمان تو لے آئے۔ پھر دوسرا حق اس قرآن کو صحیح تلفظ اور مخارج سے پڑھنا، میرے خیال میں 10-15% لوگ پڑھتے ہوں گے۔ تیسرا حق اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا۔ چوتھا حق پھر اس پر عمل کرنا، قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا۔ شادی کرنی ہے قرآن کے مطابق، کاروبار کرنا ہے قرآن کے مطابق، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے قرآن کے مطابق، اور پھر جو عمل کرتے ہیں وہ قرآن کی تبلیغ نہیں کرتے۔ قرآن کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ زیادہ مفسرین نے لکھا حکمت سے مراد سنت ہے، آقا کی حدیثیں، اور بعض مفسرین نے لکھا حکمت سے مراد حکم ہے، الفاصل بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا سنت، حکمت سے مراد عقل ہے کہ دین میں سمجھ بوجھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض مفسرین نے لکھا حکمت سے مراد اللہ کی اطاعت، اخلاص و للہیت ہے۔ بعض نے لکھا حکمت سے مراد خیر جس پر عمل کیا جائے، اور شر جس سے بچا جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھا مقصد نبی کی بعثت کا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے گا، دلوں کو صاف کرے گا۔ جیسے برتن کو مانجا جاتا ہے اسی طرح وہ دلوں کو صاف کرے گا، تطہیر کرے گا۔ تزکیہ کا ایک معنی صفائی اور دوسرا معنی بڑھوتری۔ جب دل صاف ہوگا تو اس دل میں اللہ کی بڑائی بڑھ جائے گی۔ زادتہم ایمانا، ایمان چھلک پڑے گا اس پیالے سے، لبالب ہو جائے گا۔
بھر جائے گا۔ انکا بے شک آپ العزیز زبردست ہیں، الحکیم اور حکمت والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو پہلے ہو چکی تھی، سارے نبیوں سے پہلے آپ کو نبوت مل چکی تھی، لیکن آپ کا تعارف صراحتاً سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کرایا۔ اللہ اکبر، خود کہا کہ میں تو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، اور پھر وبشارت عیسیٰ بھی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی میری بشارت دی تھی، یاتی من بعدی اسمہ احمد، انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر پھر فرمائے میری ماں نے، میری والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نور مجھ سے نکل کے جا رہا ہے، پھر وہ اشارہ تھا، اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے، آپ کی نبوت کا پرچار شام تک چلا جائے گا، اور شام مسکن انبیاء ہے۔ شام کی اور فلسطین کی سرزمین کو اللہ نے برکت والا کہا، الذی بارکنا فیہا حولہ۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی بیت المقدس کے پاس سفید مینار پر اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور پھر وہ جا کر دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ سارے اشارات اس کی طرف دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت، یہ بڑی اہم بات آقا نے ارشاد فرمائی، غور سے سنیے گا، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ اور آقا کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، اور تیسری جگہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کریں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں مجھ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ تو جس طرف زیادہ علماء ہو، لاکھوں کی تعداد میں علماء ایک طرف ہے، تو یہ 100% نہیں 1000% کنفرم بات ہے کہ یہ جماعت حق پر ہے۔ یہ تمام احادیث کو اگر آپ اس کا خلاصہ اور نچوڑ نکالیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ جو حکمت میں نے کہا، اس کے بہت سے معنی، سنت بھی ہیں، سمجھ بھی ہیں، عقل بھی ہیں، اطاعت بھی ہیں، اخلاص بھی ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، حکم بھی اس کا معنی ہے۔ لیکن وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو حکمت دے دی گئی، فقط اوتیَ خیرًا کثیرا، اس کو ساری خیریں مل گئی، اور جس کو حکمت نہیں ملی، پھر معلومات اس کے پاس ہوتی ہے، علم اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے کام نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ان پر پڑھ کر سنا دیجئے قصہ اس آدمی کا جس کو ہم نے اپنی آیات دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے اعراض کیا، لم یکن معہو حکمہ، اس کے پاس حکمت نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ وہ شیطان کے پیچھے چلا، گمراہ ہو گیا۔ بلعم باعور بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا،
نیک اور پارسا تھا، بہت پائس تھا، علم بھی اس کے پاس تھا، لیکن حکمت نہیں تھی، عمل نہیں تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ ایک طرف اللہ کا نبی اور اس کے ساتھ نیک لوگ، اور یہ ان کے مقابلے میں آ گیا۔ کوئی علم والا بھی اگر ان کے مقابلے میں آئے کہ جہاں ہزاروں لاکھوں علم والے ہیں، تو آپ نے پھر اس کو فالو نہیں کرنا۔ قرآن نے تو سخت الفاظ کہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا یہ تو کتے کی طرح ہے۔ اسی لیے یہ جو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے، کتنا بڑا کام کیا۔ پہلے تو بے آب ہو گیا وادی میں، اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا، پھر وہی بچہ جب جیون کا سہارا بننے لگا اس کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ اس سے پہلے اپنے گاؤں کو اور اپنی برادری کو چھوڑ چکے، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ پھر قوم کے بتوں کو جب توڑا، پوری قوم نے پلین کر کے آگ میں ڈال دیا۔ اتنے امتحانات، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کو بنانا اور اس کی بنیادوں کو کھڑا کرنا، کتنی قربانیاں ہیں، لیکن بار بار ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لینا، اللہ ہم عاجز ہیں، حق ادا نہیں کر سکے، بار بار۔ اور پھر اپنی اولاد کو بھی دعاؤں میں مسلسل یاد رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں الحمدللہ ہم سب آتے ہیں، اسی لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھی والد ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ تو اگر انہوں نے ہمیں یاد رکھا جب ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نطفے نے قرار بھی نہیں پکڑا تھا، تو کیا ان کا ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں؟ اور الحمدللہ نماز میں جو اتحیات کے بعد آخری قاعدے میں ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سچ بتاؤ 40 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم نے کنسیڈر کیا ہے کہ یہ جو اتحیات میں ہم درود پڑھ رہے ہیں تو اس درود میں آقا کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیج رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا مانگا، یہ جو ملا ان کی برکت سے ملا، تو استحضار کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے۔ اور پھر ابھی الحمدللہ عید الاضحیٰ آئے گی تو اس میں جو قربانی ہوگی کس کی سنت ہے؟ پھر حج کریں گے، یہ زمزم کا پانی، یہ مقام ابراہیم اور یہ صفا اور مروہ کی سعی اور وہاں پر جانوروں کو ذبح کرنا اور یہ تلبیہ پڑھنا کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہم اپنی عام روٹین میں بھی تمام انبیاء کے لیے، ان کے رفع درجات کے لیے ہم اعمال بھی کریں اور دعائیں بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں فرمایا انک انت العزیز الحکیم، عزیز اللہ زبردست ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لا یعجزہ شیء اذا ارادہ فعال لما یرید، لا یسأل عما یفعل، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور حکیم کہتے ہیں اللہ حکمت والے ہیں، اپنے فعل میں بھی قول میں بھی، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
حکمت ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، خاص پوائنٹ پر رکھنا۔ الحکیم لا يدخل تدبیرہ خلل ولا زلل، جس کی تدبیر میں کوئی خلل بھی نہیں ہوتا، کوئی غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔